اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ آج کے دن سب کام چھوڑ کر آپ اپنے نماز اور قرآن کی طرف جایا کریں، دوڑا کریں اور پڑھا کریں، اللہ کو خوش کریں اور تسبیح پڑھا کریں، اپنے پیاروں کو تحفہ دیا کریں پڑھ کے، کیونکہ اللہ پاک جس کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہدیہ بھیجتا رہتا ہے۔ ہدیہ کے معنی ہیں درود شریف بھیجیں، استغفار اپنے پیاروں کو تحفے میں بھیجیں، اور بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بچے اپنے ماں باپ کو ہدیہ بھیجتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں جو بندہ نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو اللہ پاک اس اولاد کے ذریعے اس بندے کی مغفرت بھی لکھ دیتی ہے، کیونکہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اور دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنی اولاد کو اتنی علم دے کے جائیں اس دنیا سے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے، آپ کی مغفرت کے لیے، اور نیک کام کرتا رہے کہ آپ کو بھی پوری زندگی اس کا اجر ملتا رہے، اور ایک نیک اولاد چھوڑنا بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آمین۔ اور جمعے کے دن کی دعا ہے کہ رشتے درختوں کے مانند ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے ضرورتوں کے خاطر انہیں کاٹتے رہتے ہیں اور آخر کار خود کو ہم گھنے سائے سے محروم رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سب رشتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں ان رشتوں کے سائے کے نیچے زندگی بھر ہم محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ رشتے ہمارے بالکل خراب ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی ضرورت کے لیے، جیسے اب کوئی ہمارے رشتہ دار کوئی بہت زیادہ پیسے والے ہیں تو ہم ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور غریب اپنے رشتہ داروں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ نہ کیا کریں ایسے، کیونکہ اللہ پاک آپ کو گناہ گار بنا دے گا۔ کیونکہ جو بندہ غریب ہے آپ اس کو ضرور پوچھا کریں، ضرور جایا کریں ان کے گھر میں، اور ان کی ضرورت کا بھی خیال کیا کریں۔ آمین۔ ہم اپنی کلاس کا شروعات کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کے لیے آنسو گرائے ہیں کہ میری امت کو اللہ پاک بخش دے اور ان کو جنت میں جگہ دے، اور شفاعت اللہ پاک سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ پاک ہمارے چہرے روشن رکھے، ہماری قبریں روشن رکھے۔ ہمارے جو اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کو ان کے قبروں میں روشن رکھے، اور اللہ پاک ان کے لیے مغفرت عطا فرمائے اور ان کی قبر کی سختیوں کو دور کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک کون سا دن افضل ہے؟ کون سا دن افضل ہے؟ جمعے کا دن۔ بچوں کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن افضل ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے نجات دیتا ہے، وہ بیماری نہ صرف اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے بلکہ آئندہ کے لیے بھی باعث نصیحت بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہم اکثر بیمار ہوتے ہیں اور دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو ہماری جو گناہ ہوتے ہیں وہ بیماری میں ہی دھل جاتے ہیں، اور پچھلے جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں بہت ساری ہم نے غلطیاں کی ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہمارے گناہوں کو اس بیماری کے ذریعے ختم کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، اور ہم بالکل خود کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ بالکل ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا پیدا ہوا بالکل ویسے ہم ہو جاتے ہیں۔ اور کوشش کیا کریں اب آپ ہر غلطیوں سے، ہر جو آپ نے غلطیاں کی ہیں، جو آپ نے گناہ کیے ہیں، اب سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، استغفار کیا کریں اور اپنے گناہوں کو لے کے پچھتایا کریں، آنسو گرایا کریں، تو میرا رب ضرور اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، اور اللہ پاک کو اپنے بندوں کی آنسو بہت پسند ہیں۔ آپ ضرور اللہ پاک سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگا کریں، اور آپ رو کے معافی مانگا کریں، گڑ گڑا کے معافی مانگا کریں، اور میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ مدنی ہے اور اس میں 11 آیاتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ دیکھیں اب ہم ترجمہ پڑھیں گے سورہ جمعہ کا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ یہ آپ سوچ لیا کریں کہ اگر ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے اللہ پاک جو ہمارے اندر برداشت ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں ہمیں پریشانی، کہ میرا بندہ میں اتنی پریشانی یا اتنی تکلیف دوں کہ میرا بندہ برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہمیں جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف کو، کتنا تکلیف کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ تو اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب ہے، با حکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیاتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی
انہی میں سے جواب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب باحکمت۔ یہ اللہ کا افضل ہے جسے چاہے اپنے افضل دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے افضل کا مالک ہے۔ بے شک جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ اسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ بے شک اللہ نے ہمیں بہت پیاری اور ہدایت پہ چلنے والی اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے، 30 پارے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو بار بار بیان میں یہی بولتی ہوں کہ آپ ضرور قرآن کو پڑھیں۔ اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو آپ ضرور پڑھتے اس دنیا سے چلے جائیں، سیکھتے اس دنیا سے چلے جائیں، اور جنت کما لیں۔ پھر آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا کہ آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا۔ قیامت کے دن اللہ پاک جب پوچھے گا کہ میں نے اپنی کتاب تم لوگوں کے لیے اتاری تو اس کی ہدایت پہ کیوں نہیں چلے، اور تم لوگوں نے کوشش کیوں نہیں کی پڑھنے کی۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے، پڑھتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے، تو اللہ پاک اس سے حساب نہیں لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کوشش کرتے دنیا سے چلا آیا اور میں اس سے کیا حساب لوں۔ اور جو بندہ اس قرآن پاک کو نہ سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو قیامت والے دن وہ اندھا ہو کے اٹھے گا، اور اللہ پاک اس سے پوچھے گا کہ میں نے اتنی پیاری کتاب تجھے بھیجی تھی کہ میں نے کیوں نہیں اس پہ کوشش کی۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت کرنے والا اور ہدایت بنانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچ ہو۔ اور ہم تھوڑی سی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سورہ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ تاہم ان کا جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز میں پڑھنا صحیح روایت سے ثابت نہیں، البتہ ایک ضعیف روایت میں ایسا آتا ہے۔ دوسروں کے لیے امیین سے مراد ہے عرب ہے جن کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ ان کے خصوصیت ذکر یا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دوسروں کے لیے نہیں تھی، لیکن چونکہ اولین مخاطب وہ تھے اس لیے اللہ کا ان پر یہ زیادہ احسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب و عجم کے وہ تمام لوگ جو عہد صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد قیامت تک ہوں گے، چنانچہ اس میں فارس، روم، بربر، سوڈان، ترک، مغلول، کرد، چینی اور اہل ہند وغیرہ سب آ جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب کے لیے ہے۔ چنانچہ یہ سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اسلام لانے کے بعد یہ بھی منہم کا مسراک یعنی اولین اسلام لانے والے امیین میں سے ہوں گے، کیونکہ تمام مسلمان امت واحدہ ہے اس ضمیر کی وجہ سے۔ بعض کہتے ہیں کہ آخرین سے مراد بعض میں ہونے والے عرب ہیں، کیونکہ منہم کی ضمیر کا مرجع امیین ہے۔ اسفارن سفرن کی جمع ہے، معنی ہے بڑی کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے، اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ فتح القدیر، یہ بے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوتی ہیں
ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے، جو یہودی ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہم اپنے جتنی کلام بھی سنا دیں تو ان پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ گدھے کے مانند قرآن پاک میں ہے کہ وہ گدھے کے مانند ہیں۔ آپ ان کے کمر پہ جتنی کچھ بھی آپ لاد دیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ ان میں کیا لکھا ہوا ہے، یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، یا کوڑا کرکٹ۔ اس طرح یہ یہودی یہ راتوں رات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اسے سمجھتے ہیں نہ اس کی مقتضا پر عمل کرتے ہیں، بلکہ اس میں تعویل و تحریف و تغییر و تبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم و شعور سے ہی عاری ہوتا ہے، جبکہ ان کے اندر فہم شعور لیکن یہ ایسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے اولئک الانعام بل هم اضل۔ یہ سورہ اعراف 7-9 میں چوپائے کی طرف ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہی مثال مسلمانوں اور بالخصوص علماء کی ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اس کی معنی و مطالب کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مقتضیات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چاہتے ہیں، اور دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، تاکہ تمہیں وہ اعزاز و کرام حاصل ہوں جو تمہارے عزم کے مطابق تمہارے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے، تو وہ تو وہاں جلد پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، بوجھا ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم سب پیچھے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہارے کے لیے ہوں گے تمام کام بتلا دے گا۔ صحیح بات ہے، جو کافر جو کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ موت تو برحق ہے اور موت آنی ہے، اور پھر اللہ پاک ان کو سب جو انہوں نے کیا ہے، جو کرتے تھے، تو اللہ پاک سب ان کے سامنے کھلا دکھا دے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، دوڑ پڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں ہے۔ بالکل، جب ہم جمعے کی اذان ہوتی ہے تو میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ سب چیزیں چھوڑ دیا کریں، دکانیں بند کر دیا کریں، اور سب چیزیں بند کر دیا کریں، اور اللہ کی طرف آپ دوڑ پڑو، اچھی طرح وضو کریں، اچھی طرح غسل کریں، اور نماز پڑھنے چلے جایا کریں، 10 سے 15 منٹ پہلے چلے جایا کریں،
کہ آپ کو وہاں اچھی جگہ بھی مل جائے گی، نماز کی کھلی جگہ بھی مل جاتی ہے۔ اور اکثر ہمارے جینٹس آرام سے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو صحیح نماز کا موقع ملتا بھی نہیں ہے، اور پھر وہ جلدی نماز پڑھ کے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسمعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور باکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک سب کو جمعے کی نماز کے لیے ہدایت دے۔ بہت سے گھر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ سوتے رہتے ہیں، نہ وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ عام دنوں کی نماز پڑھتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ قرآن کو پڑھا کریں۔ سورہ جمعہ آج میں نے پڑھا ہے اور آپ ضرور سورہ جمعہ پڑھا کریں۔ اور سورہ جمعہ میں سب چیزیں ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جمعے کے دن سب چیزوں کو آپ ایک طرف کر لیں۔ ویسے بھی ہر نماز میں آپ اپنی دکانیں بند کر دیا کریں اور نماز کے لیے دوڑ پڑو اور اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، جبھی تو آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ اور جمعے کا دن ایسا افضل ہے کہ آپ صبح سے آپ بالکل دکان کھولو ہی نہیں، جب نماز کے بعد آپ جا کے دکانیں کھولیں، دیکھیں وہ دن آپ کو کتنا اچھا لگے گا اور پرسکون آپ کا دماغ بھی فریش ہوگا اور آپ بھی فریش ہو جاؤ گے۔ اور گزارش ہے کہ جمعے کے دن کا آپ بہت اہتمام کیا کریں، تسبیح پڑھا کریں، اپنے پیاروں کو آپ تحفہ دیا کریں، ہدیہ دیا کریں، اپنی بہنوں کے گھر میں جایا کریں، ان کو بھی آپ تحفہ تحائف دیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی روزی میں برکت دے اور آپ کے لیے اور آپ کے گھر کی جو آپ کے بچے ہیں اللہ پاک ان کو بھی نیک ہدایت دے اور آپ کے لیے جنت کے دروازے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور میری طرف سے اللہ حافظ، اور آپ ضرور سورہ جمعہ پڑھیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ بہت سارے لوگ پڑھ تو لیتے ہیں مگر اس چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں۔